اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ بقرہ کی 183ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد خداوند تعالیٰ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، کس لیے؟ شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں ایک لفظ ہے متقی، یعنی تقوی کسے کہتے ہیں اور پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ انسان واجبات کو انجام دے اور محرمات سے پرہیز کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ خصوصاً ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دے اور اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، غلط کام انجام دینے سے محفوظ رکھے۔ تو تقویٰ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو غیظ و غضب اور شہوت و جنسی سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ گناہوں کا سب سے بڑا سبب یہ دونوں غیظ و غضب اور شہوت جنسی ہے۔ اور تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان مخفی اور چھپ کر انجام دیتا ہے، یعنی نماز انسان پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے انسان نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، حج پر انسان جائے تو ہو سکتا ہے حج انسان کسی کو دکھانے کے لیے انجام دے رہا ہو، زکوٰۃ انسان دیتا ہے، ہو سکتا ہے انسان زکوٰۃ دکھانے کے لیے دے رہا ہو، خمس دیتا ہے، ہو سکتا ہے انسان خمس دکھانے کے لیے دے رہا ہو، انسان جہاد کرتا ہے، ہو سکتا ہے انسان جہاد دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے انجام دے رہا ہو۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان روزے سے ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک مخفی عبادت ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے معین فرمائی ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یقیناً یہ مہینہ قرآن کی بہار، جس طرح ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے۔ اسی طرح علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ روزے کی 3 اقسام ہیں۔ ایک روزہ عام روزہ ہوتا ہے، دوسرا روزہ خاص روزہ ہوتا ہے، اور تیسرا خاص الخاص روزہ ہوتا ہے۔ عام روزہ کیا ہوتا ہے؟ عام روزہ ہوتا ہے کہ انسان نیت کر کے اس کے بعد انسان ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ تو یہ خاص روزہ نہیں ہے، فقط انسان ایک بھوک اور پیاس کا ہوتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا روزہ ہوتا ہے خاص روزہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ انسان نیت کرنے کے بعد اور تمام شرائط کو انجام دینے کے بعد جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان کام کو بھی انجام دیتا ہے کہ مثلا انسان اپنی آنکھوں سے کوئی غلط کام نہ دیکھے، انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام انجام نہ دے، انسان کسی ایسی جگہ چل کر نہ جائے کہ جہاں پر جانا مناسب نہیں ہے، انسان اپنے کانوں سے غیبت نہ سنے، کہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے کہ جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا روزہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک وعدد اشیاء غیر ھذا وقال لا یکون یوم کصومک کیوم فطرک، جب تم روزہ رکھو تو صرف تمہارے بدن کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھ بھی روزے سے ہونے چاہیے، تمہارے قدم بھی روزے سے ہونے چاہیے، تمہارے جلد اور بال بھی روزے سے ہونے چاہیے، تب جا کر انسان ایک بلند مقام خداوند عالم کے نزدیک ہوتا ہے۔ کہیں تمہارا روزہ روزے افطار کی طرح نہ ہو جائے۔ اور تیسرا روزہ ہوتا ہے خاص الخاص روزہ ہوتا ہے، کہ جو نہ عام ہوتا ہے نہ خاص ہوتا ہے، بلکہ انسان نیت کرنے کے بعد
ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو تمام شرائط معین کی گئے ہیں، جو جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور انسان کے تمام اعضاء روزے سے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انسان قلب اور دل سے خداوند عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا قلب اور دل منور ہوتا ہے، اور وہ جو کام بھی انجام دیتا ہے وہ صرف خوشنودی خدا کے لیے انجام دیتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم غیر اللہ، دل یہ خدا کا مسکن ہے، بس اس میں کسی دوسری چیز کو جگہ نہ دو۔ دوسرے مقام پر مولائے کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صوم القلب افضل من صوم اللسان و صوم اللسان افضل من صوم البطن، یعنی انسان کا قلب کا روزہ افضل ہے زبان کے روزے سے، اور زبان کا روزہ افضل ہے بطن کے روزے سے۔ تو یہ ہے ماہ رمضان مبارک اور روزے کی فضیلت۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانی میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ کہ جس میں تم خدا کے نزدیک ہوتے ہو، یہ وہ مہینہ کہ جس کے دن تمام ایام سے افضل ہیں، جس کے مہینے تمام مہینوں سے افضل ہیں، جس کے ساتھ تمام ساتھ سے افضل ہیں، جس کے لہجے تمام لہجوں سے افضل ہیں، یہ وہ مہینہ کہ جس میں خداوند عالم نے تمام انسانوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے، اور اس مہینے میں خداوند عالم خود میزبان ہوتا ہے، اور یہ برکت اور رحمتوں والا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، جس میں تمہارا سونا عبادت میں شمار ہے، اور جس میں تمہارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، جس میں تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اس میں پاک و پاکیزہ رہ کر خداوند عالم کی عبادت کرے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور خداوند عالم سے دعا طلب کرے کہ خداوند عالم اس مہینے میں مجھے قرآن پڑھنے کی، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔